ایک جان جو کہ آج جو کیس کی ہیئرنگ ہے 1 بجے کے قریب وہ، اور یہ لاہور سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور تھرو کیس کو یہ کور کر رہے ہیں. آج انہی سے جانتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک طرف سے پٹیشن بھی دائر ہونے جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں نا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت بڑا کوئی کسی کو دانشور بہت کوئی نہیں کرنے اس کو نہیں ڈال سکتے تو کون نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یار فیصلہ ہم نے لکھا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے کیا لکھا ہے یا یہ لکھا ہم نے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہمارے فیصلے میں سے نا وہ ایک لائن بتا دیں جہاں صرف یہ لکھا ہو کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن پہ ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، یہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے. ایک لائن دکھانی ہے. 81 منٹ کی سماعت میں 7 بار پوچھا گیا، عرفان قادری صاحب ایک لائن نہیں دکھا سکے. اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں جو میں نے ابھی اپنے ویلاگ بھی نہیں کیا، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جو ابھی لیٹسٹ میں بس خبر آئی، جو لیگل کمیٹی کا ان کا اجلاس ہوا ہے اس میں لیگل ٹیم نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ حمزہ کا بچنا ناممکن ہے. اور انہوں نے یہ سارا ملٹا ڈال دیا زرداری صاحب پہ. نون لیگ کے وکلا نے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے بلنڈر کیا ہے. جس طرح سے انہوں نے چودھری شجاعت سے لیٹر لکھوا دیا ڈپٹی اسپیکر کو، وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا جھول ہے، اس میں وائلیشن کی گئی ہے جو پروسیس ہے جو آئین قانون کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر چودھری شجاعت نے یہ کرنا تھا پہلے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کو بھی اگر لکھ دیتے، ان کو وصول کروا دیتے، پارلیمانی لیڈر کو کہہ دیتے ایز اے پارٹی ہیڈ، پھر بھی شاید ہمارا کیس تھوڑا سا بن جاتا، زیادہ نہیں، ایک چانس لیا جا سکتا تھا. اس وقت کلیئر ہے. دیکھیں آپ کے ناظرین کو میں کہوں گا کہ آپ وہ ذرا کلپ نکال کے دیکھیں جب یہ رولنگ دی تھی ڈپٹی اسپیکر نے، راجہ بشارت نے کھڑے ہو کر کیا کیا تھا. انہوں نے آئین کی کتاب اٹھائی، لہرائی، کھولی، 63 ڈائریکٹ پڑھا. انہوں نے کہا 63 میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی ڈائریکشن دے گی. تو اس کے بعد جب پارلیمانی پارٹی ووٹ ڈال دے گی، اگر کوئی وائلیٹ کرے گا پھر پارٹی ہیڈ کا رول شروع ہوتا ہے. لیکن ڈپٹی اسپیکر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں آئین کو چھوڑیں، میں آئین کی تشریح کی بات کر رہا ہوں، آئین کی تشریح میں کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے سے. تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہم پہ سارا ملبہ بھائی آپ نے ڈال دیا ہے، بتائیں نا ہمارے فیصلے میں کہاں لکھا ہوا ہے. اچھا صدیق بھائی، جو کہ انہوں نے رولنگ دی ہے، اب پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے اتحادیوں کی جانب سے، اس پٹیشن کی کیا قانونی حیثیت ہے اور کتنا وہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس پورے کیس کے اوپر؟ یہ 184(3) ہے اور اس کے تحت سپریم کورٹ یہ یعنی ڈائریکٹ یہ آئے ہیں اس کے خلاف پنجاب اسمبلی کے، اور یہ کوئی 100 موٹر نہیں ہے لیکن وہاں پہ 184(3) کے تحت وہ جو اوپر آئے ہیں اس رولنگ کے خلاف جو تحریک انصاف آئی ہے، اس میں متاثرہ فریق ہیں حمزہ شہباز اور دوسری ہے پنجاب حکومت. اس میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے جو بندہ متاثرہ فریق ہی نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے جب کوئی کیس آتا ہے نا، جو بھی درخواست گزار آتا ہے نا، مثلا ایک ہے اس کے پلاٹ کا کوئی ایشو ہے، اس کا ذاتی ایشو ہے، ایک ہے وہ کہتا ہے کہ میں آیا ہوں سڑک ایک بند ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے اچھا سڑک بند ہے تو تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم وہ کہتی ہے میں متاثر ہو رہا ہوں یہ معاملات. آپ کو پہلے اپنا حق دعویٰ ثابت کرنا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، باقی ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ایک اور ہے کہ یہ سب اتحادیوں کے وہاں پہ سپہ سالار اور قائد کپتان اوپر جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہاں پہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کے سارا وہاں پہ حمزہ شہباز ہیں، حمزہ شہباز آئے ہوئے ہیں، ان کے پنجاب حکومت کے وکیل آئے ہوئے ہیں. ان کی درخواستیں میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عدلیہ پر اٹیک کریں، دباؤ بڑھائیں، فل کورٹ بنوانے کی کوشش کریں، ٹائم لیں اور پھر مزید کمپین چلا کے عدلیہ کو دباؤ میں لا کے اپنے حق میں فیصلہ کروائیں. اچھا صدیق بھائی، ایک خبر اڑتی یہ بھی ذرائع سے آ رہی ہے کہ جو ساری چیز یہ کرنے والے تھے، مین جنہوں نے سارا گیم رچائی سب کچھ کیا، آصف علی زرداری صاحب، وہ اس وقت دبئی چلے گئے. اس حوالے سے کیا خبر ہے، کوئی اندر کی خبر بتائیں. اس پہ نا میں نے رات ہی میں صبح تقریباً سویا ہوں 5 بجے، میں نے جو ہے وہ کالز کی جب زرداری صاحب گئے تو بول ٹی وی پہ میں نے دیکھا سمیع ابراہیم صاحب یہ بات کر رہے تھے، میں نے کالز کی، پی ڈی ایم والے سب ششدر. اچھا، انہوں نے کہا مولانا صاحب، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی ایک اور بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ابھی ہماری رپورٹر ہیں آمنہ، یہاں پر آمنہ نے اور عقیل ہیں ہمارے رپورٹر اسلام آباد سے، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سپریم کورٹ نہیں آ رہے. اچھا، مولانا صاحب آج پریس کانفرنس بھی تو ہے، پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ویڈیو کر رہے ہیں، اور لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے دبئی جانے کے بعد وہ دل برداشتہ ہیں اور وہ نہیں آ رہے. اچھا صدیق بھائی، اب سارا سچویشن آپ کے سامنے ہے، آپ ماشاءاللہ سے کافی عرصے سے کورٹ کچہریوں کے سارے چکر لگاتے ہیں، آپ خود بھی ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں. اگر قانونی پہرائے سے دیکھا جائے تو اگلا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ گو کہ فیصلہ تو ججز نے کرنا ہے، تو اگلا فیصلہ آپ کے مطابق کیا ہونے جا رہا ہے، کس کے حق میں ہونے جا رہا ہے؟ 2 لائنوں کا فیصلہ ہے. رولنگ غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی، ووٹ جو 10 مسترد کیے گئے وہ کاؤنٹ ہوں گے اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اس تیسری بات ہی نہیں ہے.
دو سماعتیں ہوئی ہیں, ایک 81 منٹ کی سماعت ہوئی ہے, ایک اس سے پہلے صبح ہوئی, وہ مجھے ٹائم یاد نہیں ہے. صحیح, اور جو پہلی ہوئی تھی اس پہ تو میں نے اردو پوائنٹ پہ بات بھی کی تھی وہاں سے. بالکل آپ نے ہمارے راول میں کی. اس میں ایک آپ کہتے ہیں جملہ, ایک جملہ نہیں, ایک لفظ بھی حمزہ شہباز کے حق میں نہیں تھا. اچھا, کیونکہ آئین میں نہیں ہے نا اس کے حق میں چیز, سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کے حق میں نہیں ہے چیز, صحیح, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک لفظ بھی ان کے حق میں نہیں تھا. تو فیصلہ بھائی جان, یہ آپ سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو سامنے دیواریں ہیں نا, ان پہ موٹا موٹا بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, اگر کسی کی آنکھیں کمزور ہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اور جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اگر کوئی سن رہا ہے اور اس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ ایوریج بھی نہیں ہے اور اس سے بھی کم ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. جس کا ایوریج آئی کیو لیول بھی ہے نا اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ معاملہ کیا ہے. صدیق بھائی, آخر میں جاتے جاتے, کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, آپ نے بیپر بھی دینا ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر فل بینچ کورٹ جو ہے, فل کورٹ بینچ بن جاتا ہے, فل کورٹ بینچ بن جاتا ہے یا جو ججز ہے وہ اس کو بنا دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ فل کورٹ کا مسئلہ ہے, فل کورٹ ایک تو یہ ہے کہ ججز کی تو یہ وہی ہے کہ نو منتھ تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. صحیح, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حمزہ شہباز صاحب کو ٹرسٹی بنایا نا سپریم کورٹ نے, یہ بھی سپریم کورٹ نے مجبوراً بنایا, وہ تو ایک منٹ نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب رہ سکتے تھے. قانونی طور پر ٹرسٹی کابینہ کا حلف لے سکتے ہیں, ساری کابینہ بنا سکتے ہیں. یہ بھی دیکھیں کون کون سی کنٹمپٹس کی. یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے کیسز ہیں, جو فریقین ہیں, وہ یہاں پر آئیں اور وہ اپنا کیس جو 1 بجے سماعت ہے اس میں کیس لڑیں, اور وقت کے بعد فیصلہ پتہ چلے گا کہ فیصلہ کیا ہے. کیونکہ صدیق جان کے مطابق تو قانونی طور پر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اپوزیشن یا اتحادیوں کی طرف سے, حکومت اور اتحادیوں کی طرف سے دی گئی ہے. اب فیصلہ ججز نے کرنا ہے کہ آخری حتمی فیصلہ کیا ہوگا. اسی کے ساتھ